आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम मोहतरम साथियों, बहनों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने इस चैनल खुश आमदीद कहती हूँ। मोहतरम नाज़रीन, जहाँ मेडिकल साइंस तरक्की के मनाजिल तय करते करते इंसानी अज़ा को तब्दील करने पर कादिर हो चुके हैं, वहाँ पर तिब्बे नबवी की अहमियत जूं की तूं बरकरार है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारियों का इलाज कैसे करते थे, ये आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। मोहतरम ख़वातीन, मोहतरम हज़रात, ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि तिब्बे नबवी का ताल्लुक वही से है और आम दुनियावी तरीक़ा इलाज सिर्फ़ और सिर्फ तजर्बे पर है। कुछ तबीबों ने तजर्बे को यकीन के करीब तर बताया है, लेकिन तजर्बा हरगिज़ वही के रुतबे को हासिल नहीं कर सकता। इसलिए वो शख्स जो तिब्बे नबवी के ज़रिए अपने जिस्म का, अपनी जिस्मानी बीमारियों का इलाज करना चाहता है, तो उस शख्स को चाहिए कि पहले अपने दिल में तिब्बे नबवी के इर्तिकादो यकीन को मुस्तहकम कर ले, क्योंकि इसके बगैर तिब्बे नबवी से फ़ायदा हासिल करना नामुमकिन है। जब आपको आपके दिल में यकीन होगा, यकीन कामिल होगा, तो आप अच्छे से फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। आपका जितना ज़्यादा यकीन मजबूत होगा, उतने ज़्यादा आपको फ़वाइद हासिल होंगे। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि बीमारियों का इलाज दवा से भी करें और दुआ से भी, ताकि सिर्फ दुआ पर ही भरोसा ना हो। हज़रत उसामा बिन शरीक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज़ मैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। लोग आपसे दरियाफ्त कर रहे थे कि अगर हम बीमारी की सूरत में दवा वगैरह खा लिया करें तो कुछ गुनाह तो नहीं। ये सुनकर आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दवा खा लिया करो अल्लाह के बंदो, इसलिए कि अल्लाह ने जितनी भी बीमारियां पैदा की हैं, साथ इनकी दवा भी पैदा की है। ख़वातीनो हज़रात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की रोशनी में चंद बीमारियां और इनके इलाज पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे के कान में जो अज़ान दी जाती है। जब बच्चा पैदा हो तो उसके कान में अज़ान और बाएं कान में तकबीर कहनी चाहिए। इसकी बरकत यह है कि बच्चा उम्मुल वुस्यान यानी कि बोलने के मर्ज से महफूज रहता है। पैदाइश के 7वें दिन बच्चे का अच्छा सा नाम रखना चाहिए। बच्चे के बाल उतरवा कर इसके बराबर चांदी तोल कर सदका कर देना चाहिए। इस अमल का असर बच्चे की सेहत पर पड़ता है। नमक के फ़वाइद, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि खाना नमक के साथ शुरू करना चाहिए, इसलिए कि 70 अमराज और बीमारियों से नमक में शिफा रखी है। इन बीमारियों में चंद बीमारियां जनून, जज़ाम, कोढ़, पेट का दर्द और दांत का दर्द शामिल है। बदहज़मी का इलाज, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं तकिया लगाकर नहीं खाता, क्योंकि तकिया लगाकर और खड़े होकर और सवारी में बैठकर खाने से बदहज़मी हो जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सिरका एक बेहतरीन सालन है, ए खुदा सिरके में बरकत अता फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जब दस्तरखान पर सब्ज़ तरकारी हो तो उस जगह फरिश्ते आते हैं। आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गोश्त को छुरी या चाकू से काटकर ना खाया करो, बल्कि गोश्त को दांतों से काटकर खाना चाहिए। दांतों से खाने से हाजमा ठीक होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेट से ज़्यादा बड़ा बर्तन और कोई नहीं। इंसान को चाहिए कि जब वो खाए तो उसके 3 हिस्से इस तरह से करे कि एक हिस्सा खाने, एक हिस्सा पानी के लिए रखे और एक हिस्सा सांस की आमदोरफ्त के लिए खाली छोड़ दे। ज़्यादा खाने से बहुत ज़्यादा अमराज पैदा होते हैं, जैसे कि बदहज़मी या हैज़े की शिकायत हो जाती है। इसलिए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डकार से सख्त नफ़रत थी। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि बदन की कमज़ोरी दूर करने के लिए दूध में गोश्त पकाकर खाया करो। नीज़ फरमाया, गोश्त तमाम सालनों का सरदार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंजीर खाया करो, अंजीर बवासीर के लिए मुफीद है, मुंह की बू जाती रहती है, सर के बाल दराज करती है, तबीयत में नरमी पैदा करती है।
زیتون کے فوائد اسی طرح آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیتون کھایا کرو اور اس کے تیل کی مالش کیا کرو، اس لیے کہ جو شخص روکنے زیتون کی مالش کرتا ہے اس کے پاس 40 روز تک شیطان نہیں آتا۔ اسی طرح کھجور کے فوائد بھی سماعت فرمائیے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کھجور کھایا کرو۔ کھجوروں میں سب سے بہتر برنی کھجور ہے، کیونکہ یہ پیٹ سے بیماری کو نکالتی ہے اور کھجور میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ کدو شریف کے فوائد۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو کدو زیادہ کھایا کرو، کیونکہ یہ دماغ کی قوت کو بڑھاتا ہے اور یہ سنت بھی ہے۔ اسی طرح انار کے فوائد آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں۔ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ہر انار میں ایک قطرہ جنت کے پانی کا ضرور ہوتا ہے۔ انار خون صاف کرتا ہے، معدے کی اصلاح کرتا ہے، طبیعت نرم کرتا ہے، جگر میں قوت پیدا کرتا ہے اور رنگت نکھارتا ہے، دماغ کی طرف بخارات کو چڑھنے سے روکتا ہے جو گیس دماغ پر چڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح انگور کے فوائد۔ ایک مجھے کمنٹ بھی ریسیو ہوا تھا کہ انگور کے فوائد بتائیں۔ اس سے پہلے بھی میں انگور کے فوائد بتا چکی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور کس قدر پسند تھے۔ اسی طرح آپ کو بتاتی چلوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھلوں میں انگور کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے۔ حکمت یہ ہے کہ انگور خون کو صاف کرتا ہے اور یہ بدن کو فربا بناتا ہے، چست بناتا ہے۔ اسی طرح دودھ، وہ لوگ جو دودھ نہیں پیتے یا جن لوگوں کو دودھ سے الرجی ہو جاتی ہے یا جو دودھ کے پاس جانا بھی پسند نہیں کرتے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پینے کی چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک دودھ بہت ہی عزیز تھا۔ حکمت یہ ہے کہ دودھ بدن کی خشکی کو دور کرتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ بناتا ہے اور دماغ کو مضبوط بناتا ہے، طبیعت میں نرمی پیدا کرتا ہے، دماغ میں تیزی پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح چلتے ہیں ہنی، شہد کی طرف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد اس لیے پسند تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے شہد میں شفا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف حکیموں نے شہد کے بے شمار فوائد بتائے ہیں۔ مثلاً نہار منہ چاٹنے سے بلغم دور ہوتا ہے، معدے کو صاف کرتا ہے، معدے کو اعتدال پر لاتا ہے، دماغ کو قوت بخشتا ہے، مثانے کے لیے مفید ہے، گردے کی پتھری کو دور کرتا ہے، فالج اور لقوے کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ یہ تمام علاج طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتے ہوئے اگر خدا نخواستہ کسی بیماری کا شکار ہے، کسی پرابلم کا شکار ہے تو ان سے فائدہ حاصل کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں پیٹ کی درد کی وجہ سے مسجد میں لیٹا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کہ تم بیمار ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا اٹھ کر کھڑا ہو اور نماز پڑھو، کیونکہ نماز میں شفا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نماز سے کھانا ہضم کیا کرو اور کھانا کھاتے ہی سو نہ جایا کرو۔ آج کل کیا روٹین ہے کہ کھانا کھاتے ہیں رات کو 12-1 بجے تک اور پھر فوراً سو جاتے ہیں، لیٹ نائٹ ڈنر کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے معدے خراب ہی ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کھانا کھا کر سو نہ جایا کرو، کیونکہ اس سے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ پانی سے بخار کا علاج۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جب کسی کو بخار ہو تو اس پر 3 روز تک صبح کے وقت پانی ڈالا جائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار آتا تھا تو پانی کی مشک منگوا کر اپنے جسم مبارک پر چھڑک لیا کرتے تھے۔ کلونجی کے فوائد۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلونجی سوائے موت کے ہر مرض کے لیے دوا ہے۔ حکمت یہ ہے کہ اس کے کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ جوش دے کر اگر سر پر لگایا جائے تو زکام کا مسئلہ حل ہوتا ہے، پھوڑے پھنسی کو ٹھیک کرتی ہے۔ سرکے میں ملا کر کھایا جائے تو بلغمی ورگ جو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ گھر میں اگر کلونجی کی دھونی دی جائے تو مچھر کھٹمل وغیرہ غائب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح گارلک، لہسن کے فوائد۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اے لوگو لہسن کھایا کرو اور اس سے علاج کیا کرو، کیونکہ اس میں بیماریوں سے شفا ہے۔ طبی حکمت یہ ہے کہ لہسن میں بہت فائدے ہیں۔ یہ ورم کو دور کرتا ہے، حیض کو کھولتا ہے، پیشاب جاری کرتا ہے، معدے کا تعفن دور کرتا ہے، معدے کی رطوبت خشک کرتا ہے،
خون کو رقیق کرتا ہے، ریاح نکالتا ہے جن کو ریح کا مسئلہ ہو جاتا ہے جو دماغ پر چڑھتی ہے، آواز کو صاف کرتا ہے، نسیان کو ختم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ہے کہ اس کو کچا کھا کر مسجد میں نہ جایا کرو، یہ بھی نوٹ کریے گا۔ دل کا درد، ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے اور اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا، جس کی ٹھنڈک اور فرحت میں نے اپنے دل پر محسوس کی۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے دل میں درد ہے، تمہیں چاہیے کہ حارث بن طلحہ کے پاس جاؤ کیونکہ وہ لوگوں کا علاج کرتا ہے، اور حارث کو چاہیے کہ وہ مدینے کی 7 کھجوریں لے اور ان کو گٹلیوں سمیت پیس کر تجھ کو کھلا دے۔ علماء طب نے لکھا ہے کہ مدینہ شریف کی کھجوروں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ دل کے درد کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اور 7 کا عدد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی خاصیت کے متعلق سوائے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی نہیں جانتا۔ اس مقام پر تمام حکماء عاجز ہیں کیونکہ اس کا تعلق وحی سے ہے، اور بعض احادیث میں ہے کہ جو شخص مدینے کی 7 کھجوریں نہار منہ کھایا کرے تو اس کو زہر اور جادو کبھی اثر نہیں کرتا۔ محترم بھائیوں بہنوں، اس کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ سے ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ ہماری ویڈیوز کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیے گا۔ اللہ حافظ۔